اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہے نا، اسی طرح کر کے حضور پر شان ساری ختم ہو گئی، ساری شانیں رب نے حضور کو عطا فرما دی۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام جامع الشیون ہیں، یعنی ساری شانوں کے جامع بن کے حضور تشریف لائے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کا آنا رحمت، ہر نبی بھی رحمت۔ نبی آئے وہ بھی رحمت، نبی کا آنا بھی رحمت، رب کا نبی کو بھیجنا بھی رحمت، اور نبی خود بھی رحمت، اور ساری رحمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دی اپنے حبیب پر۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان دو شانیں دیکھیں۔ ایک رب تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے نا وہ شان جلال ہے، ایک شان جمال ہے۔ شان جلال رب کی رحمت کا مظہر، رب کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے شان جمال سے، اور شان جلال جو ہے اس سے رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف رب کی رحمت ہے، دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ رحمت جو ہے وہ غضب پر غالب ہے، رب تعالیٰ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ کسی پر غضب بھی فرمائے اس میں بھی رحمت کا ظہور ہے، رحمت کا ظہور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک استاد ہے اپنے شاگرد کو مارتا ہے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو مارتا ہے۔ ان کی مار، ان کا یہ غصہ، ان کا یہ جلال حقیقت کے اندر اس بچے کے اندر پائے جانے والے عیب کو دور کرنا ہے، اور یہی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگر کسی پر غضب بھی فرمائے، کسی پر عتاب بھی فرمائے، تو حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو خالق اور مالک جو ہے اس بندے کو جس راہ پر وہ چل رہا ہے، گناہ والی راہ پر، وہاں سے موڑ کے اسے نیکیوں والے راہ پہ لانا چاہتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی حقیقت کے اندر رحمت کا اظہار ہی ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی رحمت جو ہے اور کیسی رحمت ہے حضور کی۔ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سارے نبی تشریف لائے ہیں، آیا میں بھی ہوں، آیا میں بھی ہوں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں وہ رب کی رحمت ہوں جو رب نے تحفہ عطا فرمایا اپنے بندوں کو۔ میں تحفہ بن کے آیا ہوں رب کا، رب کے بندوں کی طرف۔ اب آقا علیہ السلام کا جلال بھی دیکھیں، حضور کا جمال بھی دیکھیں۔ آقا علیہ السلام جلال میں آئے تو بھی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، تو بھی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، جن سے ایک معاملہ ہو گیا شراب پینے والا، آقا علیہ السلام نے سزا دی، دوسری بار پھر معاملہ ہو گیا، حضور نے پھر سزا دی، تیسری بار پھر ہو گیا۔ کئی لوگ انہیں برا کہنے لگے، بڑا خراب بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کچھ نہ کہو، تمہیں نہیں پتا، تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ اس سے یہ کام ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ غضب کا اظہار بھی ہے
اور ساتھ ساتھ رحمت کا اظہار بھی ہے، غضب کا اظہار بھی ہے تو اسے سزا دلوائی جو رب تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، اور رحمت کا اظہار یوں ہو رہا ہے کسی کو حضور اس کے بارے میں بات نہیں کرنے دے رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک صحابی نے حضور کے ان پر حد جاری کیا آقا علیہ السلام نے، حد جاری ہو رہی ہے اور ساتھ حضور کھڑے رو بھی رہے ہیں، ساتھ حضور رو بھی رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات کی ہے، میں نے کاش کہ آپ سمجھ جاتے اس بات کو۔ حد جاری ہو رہی ہے، اسے سزا ہو رہی ہے، حضور ہمارے مارو مارو اسے، ساتھ حضور رو بھی رہے ہیں۔ یعنی رحمت کا اظہار دیکھیں کیسے ہو رہا ہے، شفقت کا اظہار دیکھیں کیسے ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت مائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ایک حد جاری کی گئی ان پر، ان کے شہید ہو جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، کریم آقا علیہ السلام 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، جن پر حد جاری ہوئی ان کے گھر جا کر آقا علیہ السلام لوگ سارے جمع ہیں، آقا علیہ السلام نے وہاں جا کر فرمایا کہ جو توبہ مائز نے کی ہے نا، فرمایا کہ اگر اس کی توبہ پوری دنیا کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگ بخشے جائیں، سارے بخشے جائیں۔ ایسی توبہ کیا مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ رحمت کا اظہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور جلال کا اظہار بھی فرمائیں تو وہ بھی جمال ہی ہے حقیقت میں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، باقی ساری جنگوں میں ساتھ گئے۔ دیکھنا نہیں ایک بندہ ساری جنگوں میں ساتھ جائے، صرف ایک جنگ میں سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تو حضور 50 دن پورے نہیں بولے۔ تو آج یہ بندہ جن کی ساری دین کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا، اس کے کاموں میں پانی نہیں ہے دین کے لیے کھڑا ہو سکے، وہ کس منہ سے باتیں کرتا ہے جی میں بھی عاشق ہوں حضور آپ کا؟ کس منہ سے پڑھتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں چراغاں ہو جائے؟ کس منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر اس کا اظہار کس چیز کا بتائیں بھائی؟ اگر حضور کے دین کے لیے بھی کھڑے ہونا، حضور کی ناموس کے لیے بھی نہیں کھڑے ہونا، حضور کی ختم نبوت کے لیے بھی نہیں کھڑے ہونا، ہماری جیب سے کبھی حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے 1 روپیہ نہ نکلا ہو یار، اور دعوے بڑے بڑے عاشق رسول ہونے کے، صرف داڑھی رکھ لینے سے، نمازیں 4 پڑھ لینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ پتہ نا حضور رحمت للعالمین ہے، اگر حضور ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر بھی کوئی چیزیں لازم ہے، ہمیں بھی وفا کرنی ہے حضور کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بس جناب 11ویں کھائی اور ہم چھٹے ڈھکے، لو جی ہم نے تو مقصد پورا کر دیا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ غلام ہے نا تو غلامی کا حق ادا کرنا ہے، حق ادا نہیں ہوتا کوشش تو کرے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ آج تو نعرے لگاتے ہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ، غلام ہے رسول کے غلام ہے، سود بھی نہیں چھوڑتے پھر بھی غلام ہے رسول کے غلام ہے، حرام خوری بھی نہیں چھوڑتے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ جی غلام رسول میں مور بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، دین قبول نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ قبول نہیں ہے، جی حضور کی عزت کے کھڑے ہونا قبول نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے پھر تیرے پاس جو کہتا ہے کہ مور بھی قبول ہے؟ تجھے تو پھر نماز قبول نہیں ہے، نماز ہی پڑھ جاتی تم سے، اور کہتا ہے مجھے ہر شے قبول ہے۔ کیسے قبول ہے تجھے بھی؟ آقا علیہ السلام کا دین کا مسئلہ نہیں سوچ سکتا تو، اور کہتا ہے مجھے موت قبول ہے؟ کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اور سمجھ آ رہا ہے کون؟ پتہ نہیں یہ ہوگی کلر ٹھنڈے کیوں پہ اندر؟ ہاں بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ آپ نے ایک بار کہا نا، شعر لکھا آپ نے فارسی میں، یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ کہہ دیا آپ نے مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ نے۔ خواب میں حضور تشریف لائے رات کو، آقا علیہ السلام آئے، تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو میرا غلام ہے، تو بتا اپنا عمل دیکھ، تو میرا غلام ہے؟ غلام تو میرا بلال ہے، تو نے کیسے دعویٰ کر دیا تو میرا غلام ہے؟ عبدالرحمن جامی بھی دیکھیں تو آج تو حقیقت میں وہ بھی تو غلام ہی تھے حضور کے، لیکن آقا علیہ السلام انہیں جوڑ کے کچھ نہ کوئی سبق دینا چاہتے تھے۔ میں تو تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تو میرا غلام ہے؟ غلام تو میرا بلال ہے جس نے مارا بھی کھانے پھر بھی میرا نام لینا نہیں چھوڑا، تجھے تو کوئی چائے کی پیالی پلا دے تو میرا نام لینا چھوڑ جائے، اور تو کیسے غلام ہے میرا؟ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تو صبح بیدار ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے معاملہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کہوں گا جو آپ کا غلام ہے نا میں اس کا غلام ہوں، میرا منہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ آپ کا غلام ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے پھر حد کر دی،
آپ نے جب دیکھا نا کہ قربان جانی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بڑے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اس کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ نے بڑے کیا کہا؟ ارے شیخ صاحب مولوی نے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جو غلام ہے نا صحابی آپ کا، اس کے جو دروازے کا غلام ہے نا، اس کے دروازے پہ جو کتا بنا ہے نا، میں ساتھ اس کا غلام ہوں۔ بتائیں، اور آج دیکھیں دعوے ایسے کہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور کام دیکھ لیں، دین برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا کہا جائے نا وہ آپ علیہ السلام کا دین نافذ کر دو، یہ بڑا بھاری ہے ہم پر، لیکن عاشق سارے ہی ہیں، دیوانے سارے ہیں حضور کے۔ میلاد کے جلسے میں دیکھ لیں ایسے دھمالے ڈال رہے ہوں گے، اور یار حضور کا دین بھی نہیں، وہ نہیں برداشت کرنا۔ کیوں نہیں برداشت بھائی؟ وہ ایک ہمارے دوست ہیں کراچی کے، وہ بتانے لگے کہ میں نے حدیث لکھ دی یہاں پہ، ایک وائٹ بورڈ جیسے ہمارا لگا ہوا ہے کہ منافق بندے میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں، بولے گا، جھوٹ بولے گا، لڑائی کرے گا، گالیاں دے گا، اور تیسری کا کیا ہے بھائی؟ کسے مانی ہوئے؟ وعدہ کرے گا خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ حضور نے 3 باتیں جس میں وہ منافق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیخ آیا مسجد میں، وہ حدیث پڑھ کے ناراض ہو گیا مولوی سے، اس نے کہا اس نے میرے بارے میں لکھی ہے، اس نے کہا یار تیرے بارے میں نہیں لکھی، اگر کوئی میں ہے تو دور کر تمہاری، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کرا، اپنی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ جو محبت ہے، آقا علیہ السلام کسی پر جلال بھی فرمائیں اس کے پیچھے تو رحمت چھپی ہوتی ہے۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ حضور وہ ساری جنگوں میں گئے، صرف ایک جنگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، یعنی وہ آقا علیہ السلام 50 دن نہیں بولے، وہ کہتے ہیں میں آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں نماز جب میں شروع کرتا تھا ایسے حضور سامنے تشریف فرما ہوتے تو میں جان بوجھ کے حضور کے پاس ہی نماز شروع کرتا، کہتے ہیں اس طرح کر کے میں آنکھ تلسی کر کے دیکھتا آقا علیہ السلام کی طرف، یہ تھے میرے آنکھ تلسی کر کے وہ دیکھ رہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ کئی بندوں کو ایسے تقویٰ جا جاتا جی پھر تو وہ صحابی کی نماز نہ ہوئی، میں تو تیری ہو گئی ہے، تیرا صحابی پہ اعتراض کرنے سے تیری ساری زندگی کی گئی۔ اس طرح مطلب سیدھا کھڑا ہے، اس طرح دیکھ لیا تو نماز نہیں جاتی، سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں آقا علیہ السلام ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں، رات کے وقت حضور نے فرمایا کون ہے؟ بڑا حملے کا خطرہ تھا، حضور نے کہا کون ہے جو جا کر پہرا دے آج؟ ایک صحابی پہرا کہاں دینا ہے؟ دشمنوں کے جہاں سے آنے کا خطرہ تھا وہیں پر پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دینا تھا، اور درمیان میں سارے درخت تھے، حضور صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، روشنی ہو چکی تھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضور ایسے دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران درختوں میں جو نا جگہ اس طرح درجیں ہوتی ہیں، درختوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو میرا غلام ابھی تک آیا نہیں جو رات کو ہم پر پہرا دے رہا تھا۔ بتائیں یار جو حضور کے لیے پہرا دے، حضور پھر ایسے نماز میں کھڑے ہو کے حضور کو اٹھنے کا خیال ہے، کام تو کرے بندہ حضور کے لیے، پھر زندگی ساری نام کبھی حضور کے لیے ایک بات ہی نہ سنی اور بندے نے ان سے بھی دعویٰ میں بھی عاشق رسول ہوں، نہ یار یہ دعویٰ اچھا نہیں لگتا ہے تیرے منہ پہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نماز میں نماز پڑھتا جان بوجھ کے حضور کے سامنے، حضور ایسے تشریف فرما ہوتے سامنے، میں جا کے نماز شروع کر دیتا، کہتے نماز میں کھڑے کھڑے آنکھ اس طرح کر کے میں حضور کا دیدار کرتا رہتا، حضور ناراض ہے ظاہری طور پر، کہتے ہیں لیکن جب میں آنکھیں نیچے کرتا نا حضور میری طرف دیکھتے، جب میں آنکھ اوپر اٹھاتا حضور کی طرف تو آقا علیہ السلام اپنا چہرہ بار کا دوسری جانب کر لیتے، کہتے ہیں نماز میں بھی دیکھیں جلال بھی ہے اور جمال کا اظہار کیسا ہے، یعنی اللہ اکبر کبیرہ، جلال بھی ہے اور جمال بھی دونوں اکٹھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دیکھو یار امتی ہو نا پھر اپنے نبی سے وفا بھی کرو۔ میں ایک حدیث وفا آپ کو سنانے لگا ہوں، باپ سے بڑا نہ باپ سے بڑا، باپ سے بھی آگے حضور کا ذکر ہو، حضور کی یاد ہو، آقا علیہ السلام کی ذات ہو، ماں باپ رشتے دار تعلق والے لیڈر پارٹی تحریکیں سارا کچھ پیچھے ہوں، سب سے پہلے حضور ہوں۔ یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو امت کے ساتھ خیر خائی کتنی ہے، یہ حدیث جواب دیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت سارے نبی سارے انبیاء سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، زور سے کہیں سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے سارے نبی، حضور فرماتے ہیں میری کرسی خالی ہوگی،
میں نہیں بیٹھوں گا اس پر، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس پر جلوہ گر نہیں ہوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ حبیب تو بھی بیٹھ جا، منبر پر تشریف فرما ہو، کرسی پر بیٹھ جا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا مولا پہلے میرے جو امتی جہنم گئے ہیں ان کی لسٹیں مجھے دی جائیں، جو جہنم گئے ہیں میرے امتی ان کی لسٹیں مجھے دی جائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تب تک نہیں بیٹھوں گا منبر پر جب تک کہ میری امت کے لوگ جو جہنم جا چکے ہوں گے ان سب کو جہنم سے نکلوا نہ لوں۔ بتائیں یار، بتائیں پھر وفا کرنے والی ذات جس کے ساتھ وفا کی جائے وہ کون ہے؟ ماں باپ ہیں یا حضور ہیں جی؟ رشتے دار ہیں یا حضور ہیں؟ اولاد ہے یا حضور ہیں؟ کاروبار ہے یا حضور ہیں؟ بتائیں جی، لیڈر ہے، رہنما ہے، پارٹی ہے، تحریک ہے یا حضور ہیں؟ تو پھر کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے فرشتے جتنے میرے غلام جہنم جا چکے ہوں گے سب کی لسٹیں فہرستیں آ کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ کو یہ غلام جہنم میں پکڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب کو جہنم سے نکلوا کے، سب کو جہنم سے نکلوا کے پھر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ منبر پر جلوہ کروں گا۔ اور اس وقت کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے پر رکھ دوں گا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ امامہ اتار دوں گا، میں قیامت والے دن سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمائے گا ارفع راسک، محبوب پیارے اپنا سر تو اٹھا، سر تو اٹھا اور مال تجھے دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کو کہے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا زمین سے، اٹھا کر یہ دعا کروں گا مولا اللہم عجل الحساب، بس مولا حساب جلدی شروع فرما دے، حساب جلدی شروع ہو جائے، میری امت پریشانی میں ہے، میری امت دکھ میں ہے، میری امت تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تک میرے سارے امتی جہنم سے نکل کے جنت نہ چلے جائیں میں بھی جنت جانے کی حامی نہیں بھروں گا، میں بھی باہر ہی کھڑا ہوں گا، کہوں گا یا اللہ پہلے میرے امتی سارے جہنم سے باہر آ جائیں پھر جنت جاؤں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار اتنا خیر خواہ حبیب ہو، اتنا رحیم حبیب ہو، اتنا شفیق حبیب ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظہر اعظم حضور بن کے آئے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کے مظہر اعظم وہ پوری دنیا میں وہ بن کے آیا تو ابو بکر صدیق بن کے آیا ہے، ابو بکر صدیق بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اپنے لیے غفور الرحیم، رب رحیم ہے۔ حبیب کے بارے میں رب فرمائے رؤوف الرحیم، محبوب رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے لیے پتہ کیا فرمائیں؟ فرمایا کہ ارأف بامتی ارحم بامتی ارحم امتی بامتی ابو بکر، میں میری امت میں سب سے بڑا کو رحم دل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ بتائیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق گھر سے نکلتے پتہ چل جاتا مدینے کے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق نکل کے مسجد سے اپنے گھر سے نکل کے مسجد جا رہے ہیں تو سینکڑوں بچے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے چل جاتے، یعنی کوئی آپ کے کپڑے پکڑ لیتا، خود جیب میں ہاتھ ڈال دیتے، جو بھی شے ہوتی نکال لیتے۔ آج آپ ذرا ہاتھ لگا کے دکھائیں شہباز شریف کی جیب کو، لگا کے دکھائیں عمران خان کی جیب کو ہاتھ، آپ کو پتہ چلے گا، اٹھا کے نہ باہر پھینکیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں جی لگانے دیں گے ہاتھ، لیکن قربان جائے نبی کا غلام وہ ہے ابو بکر، ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سینکڑوں بچے آپ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کئیوں کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، کئی آپ کو چمٹے ہوتے ہیں، آپ کو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو یا بتا کہتا ہے، کوئی یا بتا کہتا ہے، یا اماں کہتا ہے، ارے چچا ارے ابا، آپ کو ابا جی کہتے ہیں بچے۔ ہاں جی آج کوئی ہے تیار، ایسے کوئی ہے رحمت اللہ آپ کا حکمران جس کو ابا جی کہا جائے؟ اور یہ ذہن میں حکمران اپنی رعایت کے لیے ابا ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ظالم نکلے ہیں، انہوں نے کسی کو کوئی معافی نہیں دی، قوم کے منہ تک سے نوالا تک چھین لیا ہے، قوم بیچاری پریشان ہے، لیکن خدا ہی سمجھتے ہیں ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے ایسا بول دے بڑی مہربانی ذرا بولے کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ جا رہے ہیں گلی میں، ایک بچہ جو ہے نا گھر کہہ رہا ہے اپنی ماں کو، بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں کو اماں پہلے تو ابو بکر ہماری بکریاں دودھ دیتے تھے، دودھ نکالتے تھے، اب تو وہ خلیفہ بن گئے ہیں، دودھ کون نکالے گا ہمارا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں آواز پڑ گئی، فرمایا جو پہلے ابو بکر تھا آج بھی ابو بکر وہی ہے، آپ بھی ابھی وہی کام کرے
اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ ایک نبینا بندہ جنگل میں رہتا ہے, شہر سے باہر جہاد میں رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد گئے, حلوہ بنا کے لے گئے, لکڑی کی چمچی بنائی اس طرح کر کے اس کے منہ میں دیا, وہ رونے لگا, پورا نبینا رونے لگا. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے آج ابو بکر صدیق دنیا سے چلا گیا ہے. مجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا پتا ایسے چلا ہے کہ جب بھی ابو بکر صدیق روز حلوہ دینے آتا تھا, مجھے پہلے اپنے منہ میں رکھ کے چیک کرتا تھا گرم تو نہیں ہے, انہوں نے چمچ میں رکھ کے میرے منہ میں دیا, مجھے پتا چل گیا ہے آج ابو بکر جو ہے دنیا سے روانہ ہو گیا ہے. خلیفہ رب تو یہ ہے یار, پھر حاکم تو یہ ہے, پھر رحمت و رافت تو یہ ہے. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں خلیفہ ہونے کے باوجود مجھے ایک گھر میں نے دیکھا, وہاں پہ نبینا خاتون رہتی ہے, گھر میں ساری صفائی, پانی بھرا ہوا ہے, ہر کام ہوا ہے. کہتے میں گیا دوسرے دن سویرے, میں نے کہا جا کر میں کام کروں گا. میں دوسرے دن گیا تو اس وقت کام ہوا ہے. کہتے پھر میں آج رات کو گیا, چھپ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو دوسرے کون ہے ایسا بندہ جو خدمت کر جاتا ہے. کہتے رات کو میں چھپ کے بیٹھا, پچھلی رات کو بندہ آیا, کپڑا میں بیٹھا ہوا ہے, صفائی کر کے جانے لگا. میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا یار منہ تو دکھا ہے کون؟ کہتے جب انہوں نے کپڑا ہٹایا نا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ تو یہ ہوتا ہے, حاکم تو یہ ہوتا ہے جو رافت بھی ہو, رحمت بھی ہو, کریم آقا علیہ السلام کا نائب بھی ہو, جلال میں بھی جمال میں بھی. خلیفہ وہ ہوتا ہے, حاکم وہ ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کو ہی عطا فرمائے. دعا سے پہلے کردار ٹھیک کریں, ہم اپنی منشا ٹھیک کریں, اپنی ہم خواہش ٹھیک کریں, اپنی تمنائیں ٹھیک کریں, اپنے جذبات ٹھیک کریں, اپنے جذبات رسول علیہ السلام کے ساتھ جوڑیں. پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے, آگے بھی خیر ہوگی. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.